عزیز ساتھیو، قصور شہر کے پاس ایک علاقے کے اندر امام صاحب کی والدہ فوت ہو گئی، تو وہ اپنی والدہ کے جنازے کے لیے گئے، اور کچھ دن کے بعد جب واپس لوٹے، ظاہر ہے کہ ماں تو بہت بڑی ہستی ہے جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے، اور ماں کی جدائی تو انسان کو سالہ سال کے ساری زندگی وہ کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ تو امام صاحب جب گئے تو واپس جب آئے تو انتظامیہ نے ان کی 30% تنخواہ کاٹ لی۔ یہ قابل افسوس واقعہ ہے، اور میں اس پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک انتظامیہ ایسی نہیں ہے، الحمدللہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں کہ جب کسی کے امام کے ہاں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ باقاعدہ ان کی ہر طرح سے مدد بھی کرتے ہیں، ان کے دکھ درد کے اندر شریک بھی ہوتے ہیں۔ میں آج آپ سے ایک چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ امام کے حقوق کیا ہیں؟ اگر ہم وہ حقوق ادا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم امام صاحب کے حق ادا کر رہے ہیں، اگر ہم امام کے وہ حقوق ادا نہیں کر رہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہم امام صاحب کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اگر ہمارے اندر وہ کمی ہے تو ہمیں اس کو دور کر لینا چاہیے۔ ان میں سب سے پہلے یاد رکھیں کہ امام کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو امام تسلیم کیا جائے کہ وہ ہمارا امام ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ امام تسلیم کریں گے کسی کو تو اس کی عزت بھی کریں گے، لیکن اگر آپ نے پہلے دن سے اس کو نوکر سمجھا ہے، اپنا ملازم سمجھا ہے، اپنا ماتحت سمجھا ہے تو یہ تو بہت بری بات ہے۔ امام آپ کا پیشوا، رہنما، راہبر ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ جب امام امامت کرتا ہے تو جتنے مقتدی پیچھے نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ جمعہ پڑھ رہے ہیں، چاہے عید پڑھ رہے ہیں، چاہے 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ان سب کی نمازوں کا ثواب امام کو ملتا ہے، اور امام اس بات کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ اچھی طرح سے پورے نماز کے فرائض واجبات کا خیال کرتے ہوئے نماز ادا کرے۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو امام تسلیم کیا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی غیبت اور چغلی نہ کی جائے۔ عمومی طور پہ یوں ہوتا ہے کہ امام صاحب نے کوئی بیان کیا، کوئی بات کی، تو امام صاحب سے پوچھنے کے بجائے باہر نکل کر ان کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، چغلی کی جاتی ہے، غیبت کی جاتی ہے۔ آج تو امام موٹر سائیکل اس طرح چلا رہا تھا، آج تو پھل اتنے لے کر جا رہا تھا، آج تو امام نے ایسا ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اگر امام کبھی بالفرض والمحال لنڈے سے ایک واسکوٹ لے کر وہ پہن لے تو لوگ 100 بندے پوچھیں خیریت ہے، آج تو بڑا وی آئی پی سوٹ پایا جے تے، واسکٹ پائی تو لائی جے، آج تو پگڑی بڑی سونی پائی جے، وہ کوئی تعریفاً جملے نہیں ہو رہے ہوتے، وہ اعتراض ہو۔ امام کی چغلی نہ کریں۔ دوسرے نمبر پر امام کی عزت کریں۔ یاد رکھیں پہلے وقتوں کے اندر امام کی اتنی عزت ہوتی تھی کہ امام اگر کسی کی لڑکی کی کسی کے لڑکے کے ساتھ اگر کہہ دیتا کہ ان کی مناسب شادی کر دو تو والدین اس پر نہ نہیں کیا کرتے، اتنی عزت ہوتی تھی۔ امام صاحب جب چلتے تھے تو ان کے آگے نہیں چلا کرتے تھے۔ بزرگ سفید داڑھی والے بھی امام سے آگے نہیں چلا کرتے تھے، کہتے تھے اس کے سینے میں قرآن ہے، یہ ہمارا امام ہے، ہم اس کے آگے نہیں چل سکتے۔ آج تو عزیز ساتھیوں بڑا برا حال ہے کہ اب تو حالات یہ ہیں کہ امام ہی گھر کی سبزی بھی لا کر دے، گھر کا پانی بھی لا کر دے، اور گیس ختم ہو جائے تو وہ بھی امام صاحب لا کر دیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ اس کی عزت افزائی بھی کی جائے، عزت افزائی اس کا خیال کیا جائے، اس کو حوصلہ دیا جائے۔ اگر کبھی وہ پریشان دیکھیں اس کو تو اس کی پریشانی کے اندر اس کا ساتھ دیں۔ کوئی فوت ہو جائے تو اس کی خوشی غمی کے اندر شریک ہوں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر امام پریشان ہے تو مجھے بتائیں کہ پھر آپ کی نماز کا کیا حال ہوگا۔ اسی لیے امام اگر پریشان ہو تو اس کا خیال کرنا چاہیے، اور اس کو معقول تنخواہ دینی چاہیے، اتنی تنخواہ دینی چاہیے کہ امام ایک اچھے انداز کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اس کا بھی حق ہے کہ اس کے پاس گاڑی اچھی ہو، اس کا رہن سہن اچھا ہو، اس کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھیں، اچھے مدرسوں میں پڑھیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں۔ یہ ایک اچھی انتظامیہ کی علامت ہے۔ کم تنخواہ دینا اور اتنی تنخواہ دینا کہ بیچارے کے ابھی یکم نہ آئی ہو، 10 تاریخ کو اس کی تنخواہ ختم ہو جائے، دودھ کے پیسے بھی پورے نہ ہوں، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ امام کو مناسب تنخواہ دینا یہ ذمہ داری ہے، اور اتنی تنخواہ کم از کم ہونی چاہیے جتنی ایک گورنمنٹ آدمی کی ہوتی ہے۔ امام کا سکیل جو آرمی کے اندر ہے، جتنی تنخواہ اگر اتنی نہیں تو اس سے آدھی تو کم از کم دے دی جائے، اتنی تو ہونی چاہیے۔ اسی طرح اس کے علاوہ بھی امام صاحب کی مدد کرنی چاہیے۔ آپ کو چاہیے ہر مہینے کچھ نہ کچھ امام صاحب کو ضرور دیا کریں، اور اس کو سعادت سمجھ کے دیا کریں۔ آپ امام کو دیں گے، اللہ آپ کے مال میں اور بڑھا چڑھا کر آپ کو دیں گے۔ اور اسی طرح امام کو اپنی خوشیوں میں اور اپنے غموں کے اندر بھی شامل کرنا یہ بھی حق ہے۔ آپ کی کسی بچی کی شادی ہے تو آپ امام صاحب کو بلائیں، آپ نے کوئی بھی آپ کی خوشی کا موقع ہے تو امام صاحب کو بلائیں، کوئی غم ہو جائے تو اس میں بھی امام صاحب کو اطلاع دیں تاکہ وہ آپ کے غم کے اندر شریک ہو سکے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں جس طرح ہر ایک آدمی کو ہفتے میں ایک چھٹی ہوتی ہے، کم از کم امام کو ایک دن چھٹی دینی چاہیے۔ یا اگر یہ نہیں ہوتا، امام کبھی کسی خوشی غم میں، جس طرح ابھی جناب بھائی جو تھے امام صاحب اگر چلے گئے، ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو انتظامیہ کو چاہیے تھا ان کو کچھ پیسے بھی دیتے، کچھ ان کے والدہ کے جنازے میں بھی شرکت کرتے، چاہے جائے کہ انہوں نے یہ کرنے کے ان کی تنخواہ بھی کاٹ لی، تو بہت غیر مناسب بات۔ اور یہ بھی امام کا حق ہے کہ اگر امام کسی وقت نماز میں لیٹ ہو جائے تو اس کو سست، کاہل، کام چور یا نکٹھو یا اس طرح کی کوئی باتیں نہیں کہنی چاہیے، یا اس کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ امام صاحب تسی تو لیٹ ہی آتے ہو، او بھائی آپ کون سے کوئی ہمیشہ ٹائم پہ آتے ہیں، انسان ہے، کمزور ہے، کبھی سوتے سوتے آنکھ لگ جاتی ہے، کبھی پیشاب کرنے کے لیے گیا تو صحیح طرح سے جب تک وہ اپنا وضو ٹھیک نہیں کرے گا تو کیسے مصلی کے اوپر آئے گا، کبھی آدمی بازار چلا جاتا ہے، ٹریفک جام ہوتی ہے، کبھی کیا معاملہ ہوتا ہے، تو کبھی کبھار اگر امام لیٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کے اوپر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ کم از کم 2 منٹ امام کا انتظار ضرور کرنا چاہیے، اس کے بعد یہ 5 منٹ کم از کم کرنا چاہیے، اس کے بعد کوئی دوسرے اگر نائب امام صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں تو وہ نماز پڑھا دیں۔ اسی طرح اگر امام صاحب کے اہل خانہ وہاں رہتے ہیں، ان کے بیوی بچے رہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم ان کے ساتھ خاص تعلق رکھیں، ان کے یہاں آنا جانا رکھیں، وہ بیچارے اکیلے نہ ہو جائیں۔ عمومی طور پہ ہوتا ہے یہ کہ امام کسی اور علاقے کا وہ اپنی فیملی کو لے کر آیا ہوتا ہے تو وہ بیچارہ ایسے رہ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی اکیلے تنے تنہا جیل میں رہ رہا ہو۔
کوئی اس سے ملنے والے نہیں ہوتے تو یہ بری بات ہے. ہمیں وہاں آنا جانا چاہیے, ان کو بھی اپنے ہاں بلانا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنے گھر کا ایک فرد سمجھے. اور الحمدللہ پاکستان میں اکثر مساجد ایسی ہیں جن کے اندر علماء کا, ائمہ کا خیال کیا جاتا ہے, ان کی عزت کی جاتی ہے. وہ اگر کہیں دکان پہ چلے جائیں تو ان سے کم قیمت کے اندر ان کو چیز دی جاتی ہے. کئی جگہ تو ایسے ہیں کہ جہاں ان کو سبزیاں مفت دے دیتے ہیں, کوئی پھل والے مفت دے دیتے ہیں, کہیں کچھ اور بھی جو ہے وہ ان کا خیال کیا جاتا ہے. عمومی طور پہ الحمدللہ ہے, لیکن بعض جگہ ایسی بھی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر امام کو نکال دیا جاتا ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. جیسے ایک امام نے اپنے بچے کی برتھ ڈے منائی لاہور کے اندر تو اس کو فارغ کر دیا. ابھی اٹک کا واقعہ ہے, یہ اسی پچھلے جمعے کا واقعہ ہے کہ 20 سال سے امام تھا, 2 بھائیوں نے الگ الگ جماعت بنائی اور ایک آیا, اس نے فون کیا امام صاحب کو کہ آپ اعلان کر دیں. انہوں نے اعلان کر دیا تو بھائی ناراض ہو گیا کہ تو نے اس کا اعلان کیوں کیا, اس پر امام صاحب کو فارغ کر دیا. آپ اندازہ لگائیں کتنے افسوس کی بات ہے. یا امام 2 دن چھٹی کے اوپر گھر چلا جائے, واپس آتے کہتے اب آپ کے آنے کی ضرورت نہیں, ہم نے تو اپنا امام دوسرا رکھ لیا ہے. یہاں چودھری کا جس دن بھی کوئی ایسے علاقے کے اندر جو چودھری ہوتا ہے, جو وڈیرا ہوتا ہے جی, جس دن اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے تو امام کو کہتا ہے جا امام فارغ ہے تو نکل جا یہاں سے. یہاں تک کہ اگر اس نے ان کے آنے سے پہلے جماعت کھڑی کر دی تو اس پر بھی امام کو فارغ کر دیا جاتا ہے. یہ نہ صرف قابل افسوس بلکہ انتہائی گھٹیا حرکتیں ہیں. اگر کہیں ایسا ہے تو وہاں کی عوام کو امام کا ساتھ دینا چاہیے. جب تک کوئی خلاف شرع امر نہ ہو اس وقت تک امام کو فارغ کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے ائمہ کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یاد رکھ لیں جب آپ اپنے ائمہ اکرام کی عزت کریں گے اللہ آپ کی اولادوں کو نیک بنائے گا, اور آپ امام کی اگر عزت نہیں کریں گے تو پھر آپ کی اولاد آپ کی عزت نہیں کرے گی. یہ ہمارے سارے بڑے حضرات کہتے ہیں. اسی لیے ہمیں اپنے ائمہ کی, اپنے مساجد کے اندر پڑھانے والوں کی جو ہے وہ پوری خدمت کرنی چاہیے اور ان کی عزت کرنی چاہیے. اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے.